آپ نے اپنے حلقے سے سینکڑوں افراد کو بھرتی کیا اور قومی خزانے میں لاکھوں کا نقصان پہنچایا. جابس میں نے انڈینس کو تو نہیں دیے تھے, پاکستانیوں کو دیے تھے. پریشر کیا تھا کہ آپ کافی جوائن کریں؟ There were 2 laws in one country. سارے وزیر اعظم نے تو نام لے لیا ہے, ان کو کس طرح نکالا, آپ کو کس بنیاد پر آپ کے نزدیک نکالا گیا؟ If you have union law orders, so I will take you as responsible. ملتان کا جلسہ ان پنجاب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر لاہور کا جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج یوسف رضا گیلانی صاحب, سینئر وائس چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, فارمر پرائم منسٹر ہے. گیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آئی نو کہ آپ بہت کم میڈیا کرتے ہیں, تو تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دی آنر. فروری 2001 میں گرفتار ہوئے اس بات پہ کہ آپ نے اپنے حلقے سے سینکڑوں افراد کو بھرتی کیا اور قومی خزانے میں لاکھوں کا نقصان پہنچایا. یہ اس وقت کی چارج تھا آپ پر. 5 سال آپ قید رہے, اور یہ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس میں بڑا نام رکھتی تھی, بڑی شہرت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس کے باوجود آپ نے جو آپ کے ساتھ ہوا, نیب کے جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے, پھر آپ چمبا ہاؤس میں رہے, آپ نے کتاب لکھی, یہ تمام تر چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل نیب کو کرب کرنے کا یا ختم کرنے کا کوئی ڈیسیشن یا کوئی کانسٹیٹیوشنل میجر نہیں لیا گیا. اور یہ کیونکہ آپ پر خود بھی تھی, بلکہ وہ خالد محمود صاحب گورنر بنے جب آپ آئے واپس, تو وہ گورنر تھے آپ کے, ان کے ساتھ بڑے اچھے نارمل, کیونکہ یو ہیو اے ویری فارگیونگ نیچر. لیکن یہ جو اس وقت نیب کر رہی ہے, اگر آپ اس کو اس وقت روک لیتے تو آپ کو نہیں لگتا بہتر؟ آپ نے بہت سارے سوال ایک ہی سوال میں کر دیا. اچھا, تو اس کے لیے بس وقت دس ہے نا, تو میں اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یس آئی واز اریسٹڈ, آئی واز ان پریزن, ناٹ ان چمبا ہاؤس, ایٹ اڈیالہ جیل. پہلے چمبا ہاؤس میں میں بتاتا ہوں, 90 days کے لیے مجھے رکھا گیا نیب تھانہ میں. اس وقت اٹ واز ان دا کسٹڈی آف کچھ اور لوگوں کے پاس, پولیس کے پاس نہیں تھی. تو میں نے 90 days پورے گزارے جو چمبا ہاؤس میں تھے. دین آئی واز سینٹ ٹو اڈیالہ جیل. جو میرے اوپر چارج تھا وہ یہ تھا کہ آڈٹ پیراز, آڈٹ پیراز آر سیٹلڈ ود ان دا ڈپارٹمنٹ, اور it has to be dealt at the level of the Public Accounts Committee. There was the chairman of the Senate, or he was from another party, and I as the speaker belong to the Pakistan People's Party. اس لیے مجھے he was sent to PAC, Public Accounts Committee, and I was sent to NAP. There were 2 laws in one country. اب there was a discrimination, identical charges, and he was being sent to PAC and I was sent to NAP. But میں باعزت بری ہوا, and according to jail manual I have spent the double the time which you have mentioned. But according to NAP laws I spent 5 years. That means there are again 2 laws in one country. پریشر کیا تھا یہ ایکچوئل میں جو چارجز لگے تھے, تو میں اسی کا سب کوشچن ہے کہ پریشر کیا تھا کہ آپ کافی جوائن کریں, کیا یہ سچ ہے؟ اور مجھے مطلب اگر پریشر یہ نہیں تھا, ٹھیک, پریشر یہ تھا کہ مجھے بامشرف ہونا چاہیے. میں بامشرف نہیں ہوا, تو میں نے کہا کہ نہیں, آئی پریفر جیل. آئی رائٹ اے بک اینڈ آئی کیپٹ مائی سیلف بزی. آئی واز ڈوئنگ گارڈننگ. میرے وائف کے ماموں تھے سید سلیم عباس جیلانی, ہی واز دا فارمر سیکرٹری ڈیفینس. پھر وہ کیئر سیٹ اپ میں وہ ڈیفینس منسٹر بھی بنے. ہی وینٹ ٹو جنرل مقبول اور ان کو کہا کہ بڑی عزت دار لوگ ہیں, آپ ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو he just said کہ مجھے اوپر کا پریشر ہے, I'm answerable to somebody. Who was that somebody? Everybody knew that. تو اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی. And my mother died while I was in jail. My sister died while I was in jail. I came out on parole. There were dozens of ministers, they met me in jail, but I said, no, I have not done anything wrong. اگر آپ نے مجھے شروع میں کہا کہ آپ نے جابس دینے کے عوض آپ کو یہ کرنا پڑا, تو جابس میں نے انڈینس کو تو نہیں دیے تھے, پاکستانیوں کو دیے تھے, اور میں نے بعد میں بھی دیے ایز پرائم منسٹر. اگر آپ موقع ملا تو پھر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے دور حکومت میں میمو گیٹ والا واقعہ ہوا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب بہت سارے لوگ یہ باتیں بھی کرتے رہے کہ میمو گیٹ حسین حقانی صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پر منصور اجاز صاحب سے رابطہ کیا. منصور اجاز صاحب سے جا کر آپ کے جنرل پاشا صاحب ملے, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے. وہ جب امریکہ گئے اور ان سے منصور اجاز سے ملے, تو کیا آپ سے پوچھ کے گئے تھے یا واپس آ کے آپ کو انفارمیشن دی تھی؟ پہلی بات یہ ہے
کہ منصور اجاز is not a credible person. He doesn't have a credibility. He had been talking against our army as well, and he was talking the politicians as well. But even more so now, if اگر DGISI اس کے باوجود کہ ایک انکریڈیبل آدمی ہے اور ڈسکریڈیٹڈ ہے اور اسے جا کے ملتا ہے آپ سے پوچھ کے گئے تھے. دیکھیں I'm coming to the point. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ملے, انہوں نے میمو اسکیم کا جو تھا انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا, مگر دیز آر اسٹیٹ سیکریٹس, ہاؤ کین آئی ٹیل یو, آئی کین ٹیل یو. تو مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ جب ابھی کھوسا صاحب اور چیف جسٹس ہی ہمسیلف ٹولڈ می کہ جب یہ کیس ابھی لگا لاسٹ ایئر ہوگا, تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو پرسو کون کر رہے ہیں؟ سب نے کہا کہ نیبل از پرسوئنگ. انہوں نے کہا کہ کوئی پالیٹیشینز نے بھی کوئی پرسو کر رہے تھے, تو انہوں نے ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو پرسو. I get کہ نیشنل سیکرٹس ہیں اور بالکل سیل انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن یہ سیل انفارمیشن جو سیل لپس ہوتے ہیں سیاست دانوں کے, یہ کاسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس پر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس نے بھیجا, اور یہ بار بار استفسار کیا جاتا ہے زرداری صاحب نے بھیجا. اوباما صاحب نے حال ہی میں کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں ایک پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کو فون کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم نے رات میں ایک ریڈ کر کے اسامہ بن لادن کو کیپچر کر لیا ہے. یہ آپ تبادلہ آپریشن کی بات کر رہی ہوں. اوباما صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو جب فون کیا تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ مبارکباد پیش کی. دیکھیں تو دیز تھنگز, یہ نیشنل سیکرٹس آپ رکھ رہے ہیں لیکن باقی تو پاس نہیں رکھ رہے. باقی تو مطلب یہ بات تو آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے نا. سر آج تک ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ریمنڈ ڈیوس کو نہیں بھیجا, ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا. حسین حقانی صاحب آپ سے ناراض ہیں, وہ آج بھی کہتے ہیں یہ بات ہوئی اس طرح سے نہیں تھی. تو یہ تمام تر چیزیں نیشنل سیکرٹس ہیں, لیکن لوگوں کی ریپوٹیشن, لوگوں کے نام ختم ہو گئے نا. اس پہ کسی کو تو کچھ بولنا چاہیے, کلیئرٹی تو ہونی چاہیے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے انہوں نے جن کے بارے میں لکھا ہے یہ شوڈ ریپلائی. میرے بارے میں لکھا ہے تو منسٹر کو پوچھ رہے ہیں آپ پرائم منسٹر تھے؟ نہیں, پرائم منسٹر تھا تو اٹ واز ناٹ ان مائی نالج. I was informed by the army chief at night and we met in the morning. 7 o'clock. No, 8 o'clock. 8 o'clock. I remember Hina Rabbani Khan telling me کہ رات کو اس کو بھی دھونا ہے تو صبح she was flown in. تو یہ تو پھر اگین یہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں, تو یہ ایک بڑا مطلب گرے ایریا ہے. یہ تو آپ اس کا جواب تو دے سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, لیور کمپلیسٹ اور لیور انکمپٹنٹ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہمارے کچھ بھی ایگریمنٹ تھے ود امریکہ, تو آپ کو یاد ہوگا جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو مے بی یو ریکال, تو ہم نے امیڈیٹلی بون کانفرنس کینسل کی, ہم نہیں گئے, ہم نے شمسی بیس ویکیٹ کرایا اور ہم نے اس کے بعد نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. اینڈ دا میٹر واز ریفر ٹو دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی کہ نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ جہاں کوئی دستخط نہیں تھے, کوئی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, پریویس جو تھے جنرلز وہ جنرل مشرف وہ ان کو اجازت دی ہوئی تھی بٹ ان ریٹرن. میں نے کہا اس کے بعد نہیں ہوگا, اٹ ول بی آل ریٹرن. اینڈ وی ریکویسٹڈ دا پریزیڈنٹ اوباما ٹو اپالوجائز دا نیشن اینڈ ہی ڈیڈ. So we were, and we cut off the supply. We weren't incompetent, we were complicit. Important. We were engaged with them in a different time. تھوڑا سا مسئلہ اس پہ یہ ہے کہ ہم نے سپلائی روٹس بھی بند کر دیے تھے ٹو افغانستان جو دے رہے تھے. تو اس ٹل سچ ٹائم دین آئی ہیڈ اے انفارمل میٹنگ ود پریزیڈنٹ اوباما ان سیول کوریا, اور ادھر ہم نے جو تھا نیوکلیر کانفرنس اس سائڈ لائنز پہ میری ملاقات ہوئی جس میں ہینا ربانی بھی تھی, شیری رحمان بھی تھی اور سمسام بخاری صاحب بھی تھے اور ایمبیسیڈر بھی تھے. تو ان سے ہماری بات ہوئی, ہم ڈیسائڈ کہ وی آر ڈیموکریٹس, ہاؤ کین وی ڈیفینڈ somebody when I have to answer the parliament, I have to answer my parliament, we have to apologize. پر آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ امریکیوں کو ویزے کس نے دیے, یہ تو آپ نے کہا تھا نا تقریر آپ نے اور کانٹیکسٹ میں تھے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا, تو آپ کس سے, یہ سوال کس سے تھا؟ اس میں کسی اور وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا, جب وہ اس کا سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا, ممبئی انسیڈنٹ ہوا, پھر اس کے بعد
یہ جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مینو کا تھا سب کا جو تھا تو آئی یوز ٹو انوائٹ آل دا سروسز چیفس اینڈ آرمی چیف اینڈ دا DGISI ٹو دا پارلیمنٹ ٹو ایکسپلین کنوینس دی ممبر پارلیمنٹ. So everything was very clear, crystal clear, and it was in camera. That's not answering my question. مطلب آپ کس ان کیمرا تھے تو آپ نے یہ کس کو ایڈریس کیا؟ کون پوچھتا تھا؟ میں بتاتا ہوں. We constituted a commission to probe into the matter under what circumstances Osama bin Laden came to Pakistan. تو اس کے اوپر کمیشن بنا, کمیشن کی رپورٹ ہوگی. سابق وزیر اعظم نے تو نام لے لیا ہے, ان کو کس سے نکالا, آپ کو کس بنیاد پر آپ کے نزدیک نکالا گیا؟ کیا یہ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, صادق الامین ہونے کی شک تھی, یا کہا جاتا ہے کہ نیشنل اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نام پر آپ کی بیگم کے کچھ قرضے تھے, کیا یہ وجوہات بنی؟ دیکھیں یہ اس میں سے یہ کوئی وجوہات بن سکتی ہیں. نہیں مطلب کیا بنی؟ وہ تو انہوں نے تو نام لے کے کہہ دیا نا کہ ان کو کس سے نکالا. اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا تھا. جی جی, واٹ ڈو یو تھنک لیڈ ٹو اٹ؟ نہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ جو میرے اوپر ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی نہیں کیا. جو 7 ممبر بینچ تھی دے ڈڈ ناٹ ڈسکوالیفائی می. پھر دے سینڈ دا میٹر ٹو دا اسپیکر ٹو ڈیٹرمن ویدر آئی ایم ہٹ بائی آرٹیکل 62 اور 63 اور ناٹ. اینڈ شی ڈیسائڈیڈ آفٹر 1 month کنسلٹنگ آل جورسٹ دیٹ ہی از ناٹ ہٹ بائی آرٹیکل 62. پھر اس کے بعد سو موٹو نوٹس دیا افتخار محمد چودھری نے اینڈ ہی ڈسکوالیفائڈ می. مجھے نہیں پتا کہ آپ افتخار محمد چودھری کو نام دے رہے ہیں, انہوں نے نکالا آپ کو؟ دیکھیں اس کو ڈیسیژن اس کا تھا, تو باقی کوئی بھی ہو مجھے تو یہ ہوگا کہ اگر اف یو ہیو یونین دا آرڈرز تو آئی ول ٹیک یو ایز ریسپانسبل. چلیں اوکے, ویری فاسٹ فارورڈ ہم کریں گے. اب کرنٹ پالیٹکس پہ PDM کے کیا آگے انکشافات ہوں گے, کیا اعلانات ہوں گے اور کیا اسپیکر ہوں گے, اس کے بعد اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہے یوسف رضا گیلانی صاحب. گیلانی صاحب, ویری کوئکلی ویل کم بیک ٹو واٹ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک لہر بن گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئٹہ میں کامیاب جلسہ کیا, کراچی میں کامیاب جلسہ کیا, بڑا جلسہ کیا, پھر ایک کووڈ کی دوسری لہر نے آ کر اس چیز کو تھوڑا سا ایک سیٹ بیک دیا. لیکن جو ملتان میں ہمیں, کیونکہ میں وہاں پر خود تھی, جلسے میں بھی موجود تھی, پہلے بھی وہاں پر تھی, جو آپ کے بیٹوں کو اریسٹ کرنے سے لے کے آپ کے پارٹی ورکرز کو اریسٹ کرنے تک, اور جو مزاحمت کا سامنا پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتان میں ہوا, دیٹ واز, کیا آپ سمجھتے ہیں کووڈ ریسپانسبل تھا یا کوئی اور وجوہات تھی؟ دیکھیں اگر کووڈ کی وجہ ہو تو پھر تو پاکستان میں کوئی بھی اور جلسے نہ ہوں, کوئی بھی گیدرنگز نہ ہوں, کوئی بھی کنونشنز نہ ہوں, تو دیٹ واز ناٹ دا ریزن. دا ریزن واز کہ سارے صوبوں میں جلسے کامیاب ہو گئے اور دے تھاٹ, مطلب غلطی سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ایز اف دی الیکشن ریزلٹس فار جینوئن اینڈ دی ہیو جینوئنلی ون دا الیکشنز. انہوں نے سختی یہ کی کہ دا ریٹ آف دی پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے بڑا افیکٹولی یوز کیا کہ کسی صورت میں بھی ملتان کا جلسہ کامیاب نہ ہو. ریزن بہائنڈ واز, اگر ملتان کا جلسہ ان پنجاب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر لاہور کا جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا, اور لاہور کے جلسے میں بھی دیر آر امپورٹنٹ ڈیسیژنز, چونکہ PDM کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ 8 کو ہو رہا ہے پرائر ٹو دی پبلک میٹنگ آف لاہور. اس پہ کیا لائے عمل بنے گا, تو وہ اس چیز سے گھبرا رہے تھے, اس لیے دے ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ملتان میں کسی صورت میں بھی جلسہ ہو. مگر ہم نے یہ کہا کہ ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے, چونکہ ایک تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی PDM کو کہ یہ دن ہمیں دیا جائے, چونکہ جیسے سانحہ کارساز کے لیے 18 اکتوبر کا ہم نے کراچی میں وی ور دا ہوسٹ, اسی طریقے سے فاؤنڈیشن ڈے آف دا پاکستان پیپلز پارٹی وی وانٹڈ دیٹ وی شوڈ بی دا ہوسٹ, پیپلز پارٹی شوڈ بی دا ہوسٹ, اور ہم ہوسٹ بن کے انسکسیسفل ہوتے تو یہ ایک بہت سیٹ بیک ہوتا PDM کو. تو سنس وی ہیو ون اینڈ اب ان کا یہ ہے کہ ان کو کہنا پڑا کہ اب لاہور میں ہم پابندیاں نہیں لگائیں گے, مگر ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے.
لیکن اس وقت ہم ایز وی اسپیک گیلانی صاحب لاہور بہت سیریسلی تھریٹنڈ ہے کووڈ سے. سارے تمام ہاسپٹل جو ہمیں پتا ہے ایمرجنسی ان پہ نافذ کر دی گئی ہے کووڈ کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے یہ موزوں وقت ہوگا اسپیشلی ان دا لائٹ آف دا فیکٹ کہ جس طرح سے بختیار بھٹو زرداری صاحبہ کی منگنی پر کورونا ٹیسٹ کر کے آنے کی بریکٹ اس کی وجہ سے نہ کریں. وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ بیکاز آصف علی زرداری صاحب واز کمنگ فرام دا ہاسپٹل ٹو اٹینڈ دیٹ پروگرام. ان کی وجہ سے وہ ولنریبل اور ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. اس کے لیے انہوں نے محدود قسم کے فیملی ممبرس کو بلایا اور اس لیے کووڈ ٹیسٹ کی بات کی. ادروائز یہ نہیں تھا کہ ملک میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے ان کے گھر میں نہ ہو. ان کی اگر ایسا ہوتا تو اپنی بیٹی کو میرے پاس کیوں بھیجتے ملتان کے جلسے عام کے لیے. آصف بھٹو زرداری کا یہ لانچ پیڈ تھا یا ٹیسٹ لائٹ؟ دیکھیں it was just a reason کہ زرداری صاحب was not well and بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو کووڈ تھا. تو اب یوم تاسیس تھا, پیپلز پارٹی کا پروگرام تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری فیملی میں سے کوئی ضرور چلا جائے اظہار یکجہتی کے لیے. تو دے تھاٹ کہ دین وی شوڈ سینڈ آصفہ بھٹو اینڈ شی پرفارم ویری ویل. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم بار بار یہ سن رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے, حکومت جانے والی ہے. اب استعفوں کی کل سے بات ہو رہی ہے, بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ نون لیگ کا کوئی اہم میٹنگ ہوئی ہے, شہباز شریف, حمزہ اور مریم ملے ہیں اور اس پر بات کی گئی ہے کہ 13 کو یہ اہم ممکن ہے کہ استعفوں کی بات کر دی جائے یا استعفے دے دیے جائے, یا اس پر ایک حتمی فیصلہ ہو گیا ہے. جو مسلم لیگ نواز کے محمد زبیر صاحب ہیں انہوں نے تو اس بات کی ابھی نفی کی ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ممکن ہے کہ ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں پر بڑی ایک ڈسیشن اس سے جائیں گی کہ ہم سندھ نہیں دیں گے, یا یہ جو چیئرمین گوئیاں ہو رہی تھی, کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہے؟ اٹس ویری ویری کلیئر کہ ہمارا پی ڈی ایم کے جو میٹنگز تھی اس پہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ ان لاہور کے جلسے سے پہلے پی ڈی ایم کا میٹنگ ہوگی, سربراہ ان کے لیڈرز سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور وہاں متفقہ لائے عمل ہوگا کہ بیکاز وی ہیڈ 2-3 آپشنس. جب ہم نے پہلی میٹنگ میں جلسوں کا ڈیسائیڈ کیا تو ایک آپشن تھا لانگ مارچ کا اور ایک آپشن تھا ریزگنیشن کا. وی ڈیسائیڈیڈ ٹو یوز دس کارڈ ایز دا لاسٹ آپشن. بٹ واٹ از وین ول یو ڈیسائیڈ دس از دا لاسٹ آپشن ٹائم؟ دیکھیں اٹ از اپ ٹو دا لیڈرشپ ٹو ٹیک اے. لیکن لانگ مارچ کرنے سے حکومت بوکھلا ضرور جاتی ہے گیلانی صاحب, لیکن حکومت کام سے نہیں جاتی. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں تو ہسٹوریکلی پتا ہے کہ بہت ساری اور وجوہات سے حکومتیں چلی جاتی ہیں, جلسوں سے نہیں جاتی ہیں. کہ نواز شریف صاحب کو 126 دن بیٹھے رہے عمران خان صاحب تھے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے بڑے لانگ مارچ کیے, ٹرین مارچ کیے, اور اس کے علاوہ ہم نے بھوک ہڑتالیں کی اور بڑا پروسیس میں ہم رہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ. تو میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ جب جلسے ہوتے ہیں تو حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں. کمزور ہوتی ہیں, جاتی نہیں ہیں. نہ جانے کا تو صرف فارمل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. لیکن نا عددی اکثریت آپ کے پاس موجود ہے گیلانی صاحب, عددی اکثریت یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ہے, اور ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں تو ہے بھی. یہ آپ لوگ کانسٹیٹیوشنلی کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب دوست عاشق اعوان صاحب ہم ایسا نہیں کریں جو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. وی آر ڈیموکریٹک پیپل اینڈ وی آر اسٹرگلنگ for the constitutional rights of the people, economic rights of the people, democratic rights of the people, and human rights کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آزادی کے لیے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی مسائل کی بات بھی کر رہے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے؟ گیلانی صاحب, میڈیا کی آزادی پر جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں ایک بڑے چینل میں کام کرتی تھی اور 5 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم پر بین لگایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی شخص اس پروگرام میں یا اس شانی پر آ نہیں سکتا. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میڈیا گیگنگ تو ہر فارم میں ہوئی ہے. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم نے ڈریکونین لاز ختم کیے تھے, کالے قوانین ختم کیے تھے, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے لیجسلیشن کی تھی اور میڈیا کو رائٹس دیے تھے. اور جب ایمرجنسی ملک میں لگی, آپ کو یاد ہے کہ آپ ہی کا چینل تھا جس پہ اٹیک کیا گیا تھا اور ہم سالیڈیرٹی کے لیے وہاں حامد میر صاحب کے پاس میں اسلام آباد گیا, سب شیشے وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, شی واز اریسٹڈ, ہاؤس اریسٹ ہو گئی. پھر مجھے بھیجا گیا, آئی واز ناٹ اونلی اریسٹڈ, آئی واز پٹ ان ٹو تھانہ اینڈ میرے اوپر کیسز دہشت گردی کے لگائے گئے.
اور کہا گیا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، اور پھر ہمیں بڑی مشکل سے بل کر رہی میں نے اپنی. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ بات کریں گے جو نیکسٹ لاہے عمل ہوگا، اور یہ باقی حکومت جاری ہے، اگر حکومت جاری ہے تو یہ اکثریت جو ہے وہ اپنی millions of meals. Welcome to that special with یوسف رضا گیلانی صاحب. یوسف رضا گیلانی صاحب وہ کہتے ہیں نا آپ نے آج میچ ڈال دیا میرے ساتھ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو مریم صاحبہ کے جلسے ہیں، یہ جو تمام تر گفتگو ہو رہی ہے، جو نواز شریف صاحب کا اشتہاری قرار دینا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اب یہ تمام تر چیزوں کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہٹا کے دکھائیں، اور ایک طرف آپ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پشاور جلسے میں کہا کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی، تو یہ کیسے چلی جائے گی سر؟ دیکھیں، پہلی تو بات آپ نے یہ کہی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے کیا کیا. نہیں، میں نے کہا آپ نے آگے اب پی ڈی ایم کیا سوچتی ہے، وہ تو آپ نے کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کو. ہم نے دیکھا جب ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں، پارلیمنٹ کا بھی نہیں بچا، وہاں بھی نہیں بولنے دیتے، تو دین وی کیم ٹو دا اسٹریٹس. اب اس کے لیے جو ہمارا آئندہ لائے عمل ہے، جو مریم نواز صاحبہ ابھی آپ جلسے کی بات کر رہے تھے، تو دیٹ واز ڈیسائیڈیڈ ان دا اسٹیئرنگ کمیٹی دیٹ پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہوگا وہ لاہور میں ہوگا، تو لاہور میں ہم کر رہے ہیں. تو باقی جو بھی ہم ڈیسیژنز لیں گے وہ ان ڈیموکریٹک نہیں ہوں گے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں، مائنورٹی میں ہم نہیں ہیں، ہم اپنے آپشنز کارڈ آپ کو تو نہیں شو کرنا، آپ کو پھر کسی کو بتا دیں گے. مجھے بتا دیں تاکہ میں بتا دوں. لیکن دیکھیں نا، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ ہو، ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو، تو ہمیں تو یہی پتا تھا کہ آپ لوگوں کی اکثریت ہے، آپ لوگ ان چیزوں کو ڈراکونین لاز کو روک لیں گے. جب یہ سارا کچھ ہوا تو وی ور لیفٹ ود نو ادر آپشنز دین ٹو فارم اے پی ڈی ایم. And we should fight for the rights of the people of Pakistan. The constitution that you yourself helped restored, the one that your party leader has helped build and built himself, and the constitution that you want us to remain within, آپ کو یہ رائٹ نہیں دیتی کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کو منوا سکیں؟ دیکھیے, when the time will come, we'll do that. Sir, time, when will the time come? مطلب آپ یہ جلسے کے دوسروں کے بعد سڑکیں گرم کر کے اس کے بعد آپ لوگ پارلیمنٹ جائیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں, اور وہ اسٹریٹجی جو پی ڈی ایم نے لیڈرشپ میں بنائی ہے اس کے مطابق جو آپشنز ہم ہیں ان کو ہم آپٹ کر کے ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا, دین واٹ خان صاحب چلے جائیں, اچھا پھر اس کے بعد واٹ از دا نیکسٹ پلان؟ نیو الیکشن. اینڈ دین اگر آپ پیپلز پارٹی آ جاتی ہے پاور میں تو نون لیگ کہے گی دھاندلی ہوئی ہے, نون لیگ کہے گی تو پیپلز پارٹی کہے گی دھاندلی ہوئی ہے. ہم تو پہلے ریفارمز کریں گے کہ ایسا صاف اور شفاف الیکشن ہو, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ اس پہ الیکشن ورڈکٹ. گیلانی صاحب, ہم نے کتنی دفعہ یہ ہر جو پاور میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم الیکشن ریفارمز کریں گے, ہم اس میں ووٹ کی ضرورت ہے. بہت دفعہ کیے اور بہت سارے ہو چکے ہیں. پہلے یہ تو نہیں ہوتا تھا, پہلے تو جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نامینیٹ کرتا تھا وہی پرائم منسٹر ہوتا تھا. کیا یوسف رضا گیلانی صاحب یہ بذات خود سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت دھاندلی کی بنیاد پر آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ خود ہی کافی ہے؟ خود تو کچھ نہیں ہے, خود تو ہے ہی نہیں. خان صاحب کا فیوچر دس از لاسٹ الیکشن, پی ٹی آئی الیکشن. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ممبرس کا کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی مینز عمران خان, بس دیٹس اٹ. پی ٹی آئی کی جو آئیڈیولوجیکل جو ٹیم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں بنچ آف اپرچونسٹ جو کچھ میری پارٹی سے گئے ہیں اور کوئی مشرف سے گئے ہیں وہ حکومت میں. آپ واپس لے لیں گے پارٹی میں جو آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں واپس پاکستان پیپلز پارٹی آنا چاہیے؟ دا پارٹی ڈیسائڈ. تو 2 سال سے کبار صاحب واپس لیں گے؟ وہ ہر دفعہ دور چلی جاتی ہیں. آپ قریب کرنے کی کوشش تو آپ کریں گے یا نہیں؟ سب کچھ پارٹی ٹو ٹیک ڈیسیژن, ادروائز normally people don't accept.
اچھا یہ بتا دیجیے گا جنوبی پنجاب سے، کیونکہ آپ کا بھی تعلق ہے میرا بھی تعلق ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں بار بار، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پرانے خاندانوں کے نئے بچوں کو لے کر نا سامنے آ جاتے ہیں. اب ہلکا وہی ہے، حالات بھی وہی ہیں، کوئی بہت زیادہ میجر چینجز نہیں آ رہے. ملتان سے اندر جانے کے لیے جس طرح ایجوکیشن، ہیلتھ، اس وائز ہم لوگ تھوڑا سا لیگ کرتے ہیں، کیونکہ پرانے چہروں کو ہم لے آتے ہیں اور نئے صوبے کا ہم لالی پاپ دے دیتے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کے جو اصل مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. یہ ممکن ہے اگر اسی روش پر ہم چلتے رہے تو 10 سال بعد علی ترین صاحب بیٹھے ہوں گے جیسے آج خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ جنوبی پنجاب کی پالیٹکس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. یہ کیسے چینج ہوگا کہ شکلیں نہ بدلیں لیکن حالات بدلیں؟ دیکھیں ویری سمپل، آپ کہتے تھے ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے یا مطلب وراثتی سیاست نہیں ہونی چاہیے. جب میں پرائم منسٹر بنا تھا تو بھٹوز تو تھے، سندھیز بھی تھے. How come when they made a person from Saraiki area and non-Bhutto as a Prime Minister of Pakistan? ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ابھی عباسی صاحب کو نہیں بنایا پرائم منسٹر، راجہ صاحب کو نہیں بنایا پرائم منسٹر. تو اس لیے اگر اہلیت ہو کسی بچوں میں اور ان میں پیشن ہو اور وہ کام کرنا جانتے ہوں اور کر رہے ہوں تو لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ، نہ دیں ان کو ووٹ. اچھا دس از اے لٹل پرسنل اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ویری پرسنل، بٹ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے، آئی ایم شیور دس از گوئنگ ٹو بی اے پینفل مومنٹ فار یو ٹو تھنک بیک آن دس. لیکن آپ کے بیٹے علی حیدر گیلانی صاحب، آپ کا ایک انتہا پسندی کے خلاف ایک بڑا واضح نیریٹو رہا ہے، آپ کے اوپر خود پر حملہ ہوا، پھر علی حیدر گیلانی صاحب کو 3 سال کے لیے طالبان نے اپنی حراست میں رکھا. آپ پرائم منسٹر ہیں ملک کے، اس سے اگلے سال آپ کے بیٹے اغوا ہو جاتے ہیں. یہ ہماری غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس سوال سے جو جڑا ہوا سوال ہے گیلانی صاحب، وہ یہ ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں لیکن سب کے بیٹوں کو اغوا نہیں کیا جاتا. وائی دا پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان؟ دیکھیں ایکچولی وین آئی واز دا پرائم منسٹر، اس وقت آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ہیو اے ملٹری آپریشن ان سوات اینڈ مالاکنڈ، اور دیٹ واز ایکسٹریملی سکسیسفل. اور میں نے ایسے کیا تھا کہ تمام جتنے بھی انٹرنیشنل این جی اوز تھے اور جتنے بھی میڈیا تھا اور ہیومن رائٹ ایکٹیویٹیز تھے، سب کو میں نے دعوت دی اور میرے ساتھ جہازوں میں جاتے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے جتنے وہ لوگ تھے جو اپنے نقل مکانی کی تھی بیکاز آف دا آپریشن، ان کو ملتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. اور فار یور انفارمیشن کہ اٹ از انپریسیڈینٹڈ ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ کہ 90 days کے اندر لوگ جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس تھے دے وینٹ بیک ٹو their homes in 90 days، اور دیٹ ہیز نیور ہیپنڈ بفور. ابھی بھی افغانستان کے جو اس وقت لوگ آئے تھے ہمارے پاس، آج بھی 3.5 ملین کے قریب افغانیز ہیں جو پاکستان میں ہیں، اور بیکاز آف بیڈ انوائرمنٹ دیئر دے آر اسٹل لیونگ ان پاکستان، دے آر ایجوکیٹڈ ان پاکستان، دے آر لیوڈ ان پاکستان، دے آر بزنس ان پاکستان، دے چلڈرن آر ان پاکستان، دے آر میرڈ ان پاکستان. تو اب وہ ابھی تک نہیں ہے، مگر ہم نے 90 days کے اندر انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کو اپنے گھروں میں منتقل کر دی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب کو اغوا کرنے کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما تھے، بیکاز یو ور آئیڈینٹیفائڈ ایز سمبڈی امپورٹنٹ اینڈ سمبڈی ہو واز اگینسٹ دیم؟ آپ کو لگتا ہے دس واز دا کاز؟ دیکھیں دس واز دا میجر کاز کہ آئی ڈیڈ ملٹری آپریشن اگینسٹ دیم اینڈ دے وانٹیڈ کہ وہ جو ان کے جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے ان کو ہمیں واپس کریں، وہ ہم اس کو ایکسچینج میں ہم دیں گے. اس کی باتیں ہوتی تھیں. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر اس وقت جو بھی آپ فردوس عاشق اوان صاحب ہو رہے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکس رہنما بھی ہیں، اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، لیکن ان کا یہ ذاتی طور پر خیال ہے اور یہ خود کہتے ہیں جو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں، جو بھی نیریٹو ہو پولیٹیکل نیریٹو پاکستان ہاں مطلب سارے رہ چکے ہیں، لیکن میں دو اسپیسیفک لوگ جو بہت زیادہ، لیکن شبلی فراز صاحب تو آپ کے پارٹی میں نہیں تھے، لیکن چلیں یہ 2 لوگ تو اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ کرپشن بیسڈ ہیں پارٹیز، تمام کر اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں. اب یہ ایک نیریٹو ہے، لیکن جھوٹ کو جتنی بار بولا جاتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے سچ ہو جاتا ہے. کیونکہ اسٹیفن سیکر صاحب کا اپنے انٹرویو بھی حال ہی میں دیکھا ہوگا جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا کیا انہوں نے، تو اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہی واز ایبل ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، وہ لندن جا کے بیٹھ گئے، ان کی تو پراپرٹیز کا جواب نہیں تھا. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسڈ بیونڈ مینس کا معاملہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو دیٹس وائی عمران خان اب تک یہ بات کر رہے ہیں اور اس بات میں کچھ سچائی ہے؟ یہ دیکھیں کہ جب یہ نہیں ہوں گے پرائم منسٹر،
سب سے زیادہ کیسز ان کے نکلیں گے. یہ آپ ذرا یہ بات نوٹ کر لیں. تو اس لیے ان کے کیبنٹ کے نکلیں گے, ان کے لوگوں کے نکلیں گے. تو ہم بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں تو ہمارے بھی کہتے رہے, مگر ہم تو باعزت آنریبلی ایکویٹل ہوئی ہے ہماری کورٹس کے ذریعے. ہم نے کوئی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کسی سے NRO مانگا ہو. وی ڈنٹ ڈو دیٹ. اٹ از آن ریکارڈ کہ میرا جو میں باعزت بری ہوا, اور آج بھی آفٹر 23 ایئرز یہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ وہ پیک کا ایشو تھا, they were sent to NAB. Audit paras should have been settled in the department. اور مجھے جو فارمر اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے حیات صادق صاحب, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے کیسز اب ہمارے پاس آئے ہیں. تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کین یو گیو بیک مائی 10 years آف مائی لائف while I spend in jail. تو ایلیگیشن لگانا اور بات ہے, تو عدالتوں میں پروو کریں. باقیوں کے تو ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں. I have already spent 5 years of my life in jail according to MAP laws. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ آپ کو فیوچر ڈسکورس پاکستان میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اہم ممکن ہے کہ لوگ تھک جائیں اب سیاستدانوں سے اور کہیں کہ بھائی مطلب اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب عوام ہی کہتے ہیں کہ اب ہم تھک گئے ہیں, کیونکہ عوام کو کوئی روشنی کی کرن PDM کی صورت میں نظر آئے گی. واٹ ول ہیپن؟ دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ یہی نواز شریف صاحب تھے, ان کے اوپر کئی دفعہ کیسز بنائے, کئی دفعہ واپس آئے, پھر ان کو الیکٹ کیا, پھر واپس آئے, پھر ان کو الیکٹ کیا, پھر وہ واپس آ گئے. اسی طریقے سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر کیسز بنتے تھے, زرداری صاحب کے اوپر کیسز بنتے تھے, میرے اوپر کیسز بنتے تھے, اور جو کیسز بناتے تھے اوتھ بھی وہی لیتے تھے ہم سے ایز پرائم منسٹر. بھیجا بھی مجھے جنرل مشرف نے, اور اوتھ بھی اس نے دیا مجھ سے, اور پھر کہا مجھ سے کہ آئی فیل ویری کمفرٹیبل ود یو. میں نے کہا یو ول آلویز فیل کمفرٹیبل ود می بیکاز آئی فالو دا بک. NRO نہیں دوں گا. کیا آپ لوگ NRO مانگ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں کہ ان کے بس میں ہے نہیں, آپ لوگ NRO مانگ رہے ہیں. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپس کی بات ہے, اور تھرو یو میں قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. 20 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ, اس کا ایک ورڈ لا ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ کہہ دیا اس نے میں NRO نہیں دوں گا, وی آل شوڈ ٹرسٹ ہم. ٹھیک ہے, اینڈ آئی وانٹ دیٹ 20 کروڑ عوام سمجھ جائیں گے NRO نہیں دیں. تو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ مان تو نہیں رہے نا. نہیں, ہم مانے یا نہ مانے, انہوں نے کہہ دیا قوم کو. میں مطلب کیا کریں اپنے آپ کو, تو اپنے آپ کو اتنا کم کیوں کرتے ہیں؟ چلے وہ کہہ دیں میں نے کہہ دیا بس, آئی گیو اسٹیٹمنٹ اونلی ونس. اوکے, ٹھیک ہے. آن دیٹ نوٹ, وقت کی کمی ہے. غیلانی صاحب, اٹس بین اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار کریکٹنگ مائی ہسٹورک فیکٹس آلسو, اینڈ فار کریکٹنگ پاکستان پیپلز پارٹیز پالیسیز آلسو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us, and that's all from us this week.